شادی کے تیسرے دن ہی شوہر نے مجھ پر بدچلنی کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ تب ساس اپنے کمرے میں لے گئی اور اسی وقت میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیا۔ اس کی 3 بیویاں پہلے ہی مر چکی تھیں۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ خود بھی مجھ سے دور دور رہتا تھا اور کہتا تھا میری پہلی 3 بیویوں نے میری رسی کھول دی تھی، اس لیے تم ایسا نہ کرنا، فجر کی اذان ہوتے ہی میں خود کھول لوں گا۔ یوں رات میرے ساتھ سوتے ہوئے وہ خود کو رسی سے باندھ لیتا اور جب اذان ہوتی تو رسی کھول کر نماز پڑھتا۔ ایک رات اذان ہوئی تو شوہر سو رہا تھا۔ میں نے سوچا ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ میں نے جیسے ہی اس کی رسی کھولی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام مریم ہے۔ جب پاپا کی موت ہوئی تو بوا نے امی سے سب کچھ چھین لیا۔ امی نے کہا آپا اپنے مرحوم بھائی کا تو کچھ خیال کرو، میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ آپ لوگوں کو جو کچھ چاہیے میں دے دوں گی، پر جب تک میں اپنی بیٹی کو بیاہ نہیں دیتی تب تک مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ پر بوا نہیں مانی۔ پاپا نے اپنا سب کچھ امی کے نام کر دیا تھا اور بوا کو پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے دادا نے بہت سال پہلے ہی جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ پاپا کی موت سے کچھ وقت پہلے ہی بوا نے پاپا سے معافی مانگ لی تھی اور رات کے اندھیرے میں بوا نے دھکے دے کر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ امی مجھے لے کر اپنے بھائی کے پاس آ گئیں، جنہوں نے امی کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ امی نے کہا جب ایک لڑکی لڑکی کے ماں باپ ہوں تو وہ لڑکی کا گھر ہوتا ہے، پھر جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو بھائیوں سے بہنوں کا مائکا ہوتا ہے، پر آپ پتہ نہیں کیسے بھائی ہیں جو مجھے دیکھتے ہی اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں زیادہ دن آپ کے پاس نہیں رہوں گی، بس مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، پھر ہم ماں بیٹی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور مامی نے ہمیں ایک اسٹور روم میں جگہ دی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، جب پاپا تھے تو سب کیسے امی سے محبت کرتے تھے، ان سے ملنے آتے، یہی ماموں لاکھوں روپے امی سے ادھار کے نام پر لے جاتے، اور جب ہم پر برا وقت آیا تو کیسے منہ پھیر لیا، اور ہمارے لیے جگہ ایک اسٹور روم میں تھی۔ امی کو تیز بخار تھا۔ میں ماموں کے پاس گئی کہ امی بخار میں تپ رہی ہیں، کسی ڈاکٹر کو فون کر دیں، تو مامی کہنے لگی بخار ہی تو ہوا ہے، کون سا کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے جس کا اگر وقت پر علاج نہ ہوا تو تمہاری ماں مر جائے گی۔ اور میں دھیمے قدموں کے ساتھ امی کے پاس واپس آ گئی۔ جس گھر میں اتنے سال گزارے اس کو چھوڑ دینا آسان نہیں تھا۔ امی نے کہا عورت کا کبھی کوئی گھر ہوتا ہی نہیں، جس گھر کو اتنے پیار سے محبت سے بنایا تھا آج وہ بھی چھن گیا۔ میں بہت کمزور نکلی، ایک بیٹی کی ماں جو ہوں، ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میں نے کہا امی فکر مت کریں، ہم ان لوگوں سے اپنا گھر، اپنی زمینیں سب کچھ واپس لے لیں گے۔ تو امی نے کہا کیا کرو گے اس گھر کا یا جائیداد کا؟ مجھے تو کوئی لالچ نہیں تھا، بس وہ لوگ مجھے ایک کونے میں جگہ دے دیتے۔ میرے شوہر کی یادیں تھیں وہاں پر، کسی کو رحم نہیں آیا، سبھی لوگ اپنے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے ہیں۔ اب تو ہر شخص سے ڈر لگتا ہے، نہ جانے کب کون سا رشتہ ڈس لے۔ میں امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ پاپا کے جانے کے بعد بہت برا وقت آ گیا تھا ہم ماں بیٹی پر۔ ننیہال میں دوسرا دن تھا جب وہ مامی نے کہا کتنے دنوں کی مہلت مانگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہاں آ گئی ہو تو کبھی یہاں سے نکلو ہی نہ، اس لیے جب تک یہاں پر ہو گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹایا کرو۔ اور امی چپ چاپ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ میں امی سے کہتی آپ نوکر نہیں ہیں ان کی، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے کام کرنے کی؟ تو امی نے کہا مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے، ویسے بھی یہ میرے بھائی کا گھر ہے، کون سا کسی کا غیر کا ہے جو میں کسی طرح کی شرم محسوس کروں۔ ویسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن کچن میں پانی پیتے ہوئے مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو مامی بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ امی نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بھابھی یہ کبھی بھول کر بھی مت کیجیے گا۔ تو مامی نے کہا بی بی تم لوگ اتنے رئیس زادیاں ہو تو کہیں اور جا کر ٹھکانہ کرو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی نے کہا بھابھی میں جلد ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ بس بھائی سے کہہ دیں جو مجھ سے ادھار پیسے لیے تھے وہ مجھے واپس کر دے تاکہ ہم ماں بیٹی اپنے رہنے کا کوئی اور انتظام کر سکیں۔ یہ بات شاید ماموں نے سن لی تھی، کہنے لگے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی؟ تم یہیں رہو، تمہارا اپنا گھر ہے اور کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب رات ہوئی تو میں نے امی سے کہا ماموں کیسے مان گئے؟ تو امی نے کہا لالچ بہت کچھ کروا دیتا ہے، میں نے تمہارے ماموں سے پیسے مانگے تھے جو وہ دینا نہیں چاہتے، اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ تمہارے پاپا نے سب کچھ میرے نام کر دیا ہے اور اس سب کی وارث صرف تم ہو۔ اگر ہم ان لوگوں پر کیس کریں تو سب کچھ ہمیں واپس مل جائے گا، پر اس کے لیے بہت پیسہ اور وقت لگے گا۔ میں چاہتی ہوں کسی اچھی جگہ دیکھ کر تمہارا رشتہ کر دوں، میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اور میں رونے لگی۔ میں نے امی سے کہا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ تو امی نے کہا ہر بیٹی کو ایک نہ ایک دن بیاہ کر دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ میں نے کہا امی پاپا تو چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، میرا اسکول ختم ہوئے بھی سال ہونے والا ہے اور ہم یہاں اس اندھیرے کمرے میں پڑے ہیں۔
تو امی نے مجھ سے کہا تمہیں نہیں پتا یہ سب لوگ مجھ سے تمہارا رشتہ مانگیں گے، اور میں کسی بھی لالچی شخص کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں تمہیں کوئی اچھا انسان ملے جو ہر سکھ دکھ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو، جس کو کسی بھی بات کی بار بار صفائی نہ دینی پڑے۔ اور میں نہیں چاہتی کہ کل کو میں تمہارے پاپا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ میں ایک دن امی سے کچھ بات کرنے گئی تو وہ وہاں نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں تھی۔ جب میں مامی کے کمرے کے پاس ہی گزری تو مامی اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی، بس صرف ایک بار مریم سے تمہاری شادی ہو جائے، پھر تم اپنی مرضی سے جہاں دل کرے شادی کر لینا۔ تو میرے کزن نے کہا، مما ایسا نہ ہو بعد میں آپ لوگ مکر جائیں اور میری زندگی اس ہائی اسکول پاس کے ساتھ خراب ہو جائے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی ضد میں آ کر مجبوری میں اس مریم سے شادی کروں گا، پر آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں، اس کے بعد میں اپنے فیصلے سے آزاد ہو جاؤں گا۔ مامی نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ تمہیں نہیں پتا مریم کے باپ نے سب کچھ اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا اور اس کی اکلوتی وارث مریم ہے۔ اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی ہے تو سب کچھ ہم واپس حاصل کر لیں گے، اس کی وہ بوا بھی کچھ نہیں کر سکے گی اور ہمارے دن بدل جائیں گے۔ پھر تم خود اپنا کوئی کاروبار کھڑا کر لینا، اس مریم کو ایک کونے میں پڑی رہنے دینا، ویسے بھی ڈرپوک سی ہے، کسی کے سامنے منہ نہیں کھولے گی۔ میں یہ سب کچھ سن کر وہاں سے بھاگ گئی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ امی پتہ نہیں کہاں تھی، مجھے سب کچھ امی کو بتانا تھا۔ امی بالکل ٹھیک کہتی تھیں، یہ لوگ لالچی ہیں، مجھ سے شادی صرف جائیداد کی خاطر کرنا چاہتے ہیں۔ شام ہونے والی تھی جب امی گھر آئیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے امی سے پوچھا، امی آپ کہاں گئی تھیں؟ تو وہ کہنے لگی، میری ایک دوست جو ہمارے گھر آتی جاتی تھی اس کے پاس گئی تھی تاکہ تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھ سکے، اور اس سے تمہاری پڑھائی کی بھی بات کی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنا سامان باندھ لو، جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں مل جاتا تب تک وہیں شہر میں رہ کر پڑھائی کر لینا۔ میں حیران ہو کر امی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، امی میں شہر میں کیسے رہوں گی؟ بے شک وہ آنٹی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، ان کی بیٹیاں بھی بہت ملنسار اور محبت کرنے والی ہیں، مگر میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ پھر میں نے امی کو مامی والی بات بھی بتا دی تو امی نے کہا، میں سب جانتی ہوں، اسی لیے چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ان لوگوں کو بس یہی بتایا ہے کہ تم پڑھنے جا رہی ہو، کیونکہ تمہارے ماموں مجھے تمہارا رشتہ ماہر نہیں کرنے دیں گے اور میں تمہیں ساری عمر روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اگلے دن امی مجھے شہر لے کر روانہ ہو گئیں۔ سارا راستہ روتی آنکھوں سے طے کیا تھا۔ امی مجھے چھوڑ کر آ گئیں۔ یہ آنٹی امی کی دوست تھیں، بہت بار گھر آ چکی تھیں، اپنی بیٹیوں کی طرح مجھ سے محبت کرتی تھیں، پر میں کبھی امی کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہی تھی۔ کچھ دنوں میں میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا گیا۔ آنٹی کی بیٹی مدیحہ نے میری بہت مدد کی تھی اور میں ان سب کی شکر گزار تھی۔ امی نے کہا تھا کہ وہ خود مجھ سے ملنے آئیں گی اور میں خود کبھی واپس گاؤں نہ جاؤں۔ روز امی سے فون پر بات ہوتی اور امی کہتی، کسی چیز کی فکر نہیں کرنا، بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ سب میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ کچھ دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ میں اب اس گھر کی عادی ہو چکی تھی۔ امی کی طرح آنٹی بھی مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ وہ کہتی، جیسے میری دوسری بیٹیاں ہیں تم بھی میری بیٹی ہو، اور میں تمہاری ماں کی صرف دوست نہیں بلکہ بہن بھی ہوں اور تمہاری آنٹی بھی ہوں۔ کالج سے چھٹیاں ہوئیں تو میں نے امی کو بتایا کہ میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں۔ مجھے بہت خوشی تھی امی کے پاس جانے کی، پر امی نے مجھ سے کہا کہ وہ خود آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے امی اب گاؤں نہیں آنے دیتی تھیں۔ یوں ہی میری پڑھائی کے 2 سال پورے ہو گئے جب ایک دن آنٹی کی بیٹی کا رشتہ آیا۔ آنٹی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی اور دوسری کی شادی ہونا تھی جس کے لیے رشتہ آیا تھا۔ میں مدیحہ آپی کی بہت عزت کرتی تھی، پر وہ لوگ آپی کو پسند کرنے کے بجائے میرا رشتہ مانگ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی، سب نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ مدیحہ آپی نے کہا، تم تو بہت خوش ہوگی، میری خوشیوں کو کھا گئی، تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی میں، اور تم نے کیا کر دیا؟ کیا ضرورت تھی تمہیں میرے ساتھ جانے کی؟ میں آپی سے کہنا چاہتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میرے تو دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کبھی مدیحہ آپی نے مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ آنٹی نے امی سے بات کی تو امی نے کہا، مدیحہ میری بیٹی ہے، آپ ان لوگوں کو انکار کر دیں۔ جب مدیحہ کا رشتہ نہیں لیا تو میں کبھی ایسی جگہ پر اپنی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں کروں گی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی جب ایک دن آنٹی کے ایک دوست آئیں۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، پر پتہ نہیں کیوں وہ عورت مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس نے رشتہ مانگا تو آنٹی نے امی سے مشورہ کیا اور میرا رشتہ طے کر دیا گیا۔ مدیحہ آپی کا رشتہ بھی بہت اچھی جگہ ہوا تھا۔ ایک ہی دن ہماری شادی تھی۔ مدیحہ آپی نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگی، میں غصے میں بول گئی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ میرے سسرال میں بس 3 ہی لوگ تھے، میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، پر میرا شوہر ساری رات گھر سے باہر رہتا۔ پھر مجھے پتہ چلا میرے دیور کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہیں
اور اس کی بیوی مر جاتی ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا اور میں اس سے دور ہی رہتی۔ میری شادی کو 3 دن ہوئے تھے جب میری ساس نے کہا مریم تمہاری بوا آئی تھی میرے پاس، کہنے لگی تمہارا اس کے بیٹے کے ساتھ چکر تھا، اسی وجہ سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنے دوست کے پاس بھیج دیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ماں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، وہ تو ویسے ہی لالچ میں آ کر میرے نام کی ہوئی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتی ہیں۔ تو میری ساس نے کہا تمہاری بھی خواہش ہوگی ان لوگوں سے سب کچھ واپس لے لیں، میں آج ہی تمہارے شوہر سے بات کرتی ہوں، ان لوگوں پر کیس کرتے ہیں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات امی کو بتائی تو وہ کہنے لگی وہ سب تمہارا حق ہے، اگر تمہارے سسرال والے ان سے وہ سب چیزیں واپس لے سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اور میں خاموش ہو گئی۔ دن گزرنے لگے۔ مجھے اپنے شوہر کی عادتیں پسند نہیں تھی، وہ اکثر رات کو لیٹ گھر آتا اور پھر ساری رات فون پر لگا رہتا۔ میں بہت کوشش کرتی اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی، پر وہ مجھ پر غصہ کرنے لگتا، کہتا گوار کی گوار ہی رہو گی، تمہیں نہیں پتا جب کوئی فون پر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سر پر آ کر نہیں کھڑے ہوتے۔ میں نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق بنتا ہے میں جان سکوں کہ آپ ہر وقت کس سے بات کرتے رہتے ہیں اور کام بھی کوئی نہیں کرتے، جبکہ آپ کا اپنا چھوٹا بھائی وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جاب بھی کرتا ہے۔ تب شوہر نے مجھ پر بدچلن کا الزام لگا کر طلاق دے دی۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ تب ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں اور عدت ختم ہوتے ہی میرا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے سے کروا دیا، جس کی 3 بیویاں مر چکی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ خود بھی مجھ سے دور دور رہتا اور کہتا ہے میری پہلے 3 بیویوں نے میری رسی کھول دی تھی، اس لیے تم ایسا نہ کرنا، فجر کی اذان ہوتے ہی میں خود کھول لوں گا۔ یوں وہ ہر رات میرے ساتھ سوتے ہی خود کو رسی سے باندھ لیتا اور جب اذان ہوتی تو رسی کھول کر نماز پڑھتا۔ ایک رات اذان ہوئی تو فرحان سو رہا تھا، میں نے سوچا کہ ان کی نماز چھوٹ نہ جائے۔ میں نے جیسے ہی رسی کھولی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر کوئی آتما تھی، اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے کہا میرے شوہر کو چھوڑ دو، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے۔ تو وہ آتما ہنسنے لگی، مجھ سے کہنے لگی محبت کرتی ہو تم؟ جانتی ہو اس نے مجھے دھوکے سے مارا ہے، میری عزت کے ساتھ کھیلا تھا اس نے، اور یہ صرف میرا ہے، میں اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا اب جو کوئی بھی ہو، پر آپ کو میرے شوہر نے نہیں مارا بلکہ میری ساس اور اس کے بڑے بیٹے نے مارا تھا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ پر وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے کہا پلیز آپ میرے شوہر کو چھوڑ دیں، ان کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ نے مجھے مار دیا تو میری ماں صدمے سے مر جائے گی، میرے پاس بس دو ہی رشتے ہیں، ایک میری ماں اور ایک میرا شوہر۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے شوہر کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں اور چہرے کا رنگ بھی پیلا ہو رہا تھا، وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر آئی ہوئی آتما مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی روتی رہی۔ تبھی میں نے اپنے گلے میں موجود تعویذ کو فوراً اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دیا، جس سے وہ کچھ دیر تکلیف میں تڑپتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھتے ہی مجھ سے کہنے لگا تم ٹھیک ہو؟ اور میں اپنے شوہر کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں، پر جب سے میرے اپنے دیور کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری بہت عزت کرتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا آج میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، ہماری ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی عروج پاپا کے دوست کی بیٹی تھی اور ہمارے بیچ فون پر بات چیت ہونے لگی، پھر ہم ایک ساتھ جاب کرنے لگے، اور ایک دن میں نے گھر آ کر ماں سے کہا کہ میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماما نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، پہلے اپنے بڑے بھائی کی شادی تو ہو لینے دو، پر میں مجبور تھا کیونکہ عروج کے ابا بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ جب میرے پاپا کو پتہ چلا تو وہ مان گئے، کہنے لگے اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں بہت خوش تھا اور عروج مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بالکل تمہاری طرح میرا خیال رکھتی تھی۔ میں نے اپنی مما کو بہت مس کیا تھا۔ جب میں 7 سال کا تھا تب میری مما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پاپا نے 2 شادیاں کی تھی اور مجھے بڑی ماں نے پالا تھا، وہ میری سگی ماں نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ہی بیٹا ہے جو تمہارا پہلا شوہر تھا۔ ایک رات میری زندگی کی بھیانک رات تھی۔ شادی سے 2 دن پہلے عروج نے رات کے 3 بجے مجھے فون کیا اور کہا مجھے تمہیں دیکھنا ہے، جلدی گھر کے باہر آ جاؤ۔ پر جب تک میں عروج کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کوئی اس کی عزت کے ساتھ کھیل چکا ہے۔ عروج نے اپنی جان دے دی تھی اور عروج کے ہاتھ میں میری شرٹ کا بٹن تھا، میری شرٹ کا ایک بٹن تھا۔ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا، پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ پہلی بار کسی سے اتنی محبت کی تھی۔ عروج کو کھو دینے کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، مجھے اس کی یادیں سونے نہیں دیتی تھیں۔ اور پھر میرے بڑے بھائی نے شادی کر لی، پر شادی کے دوسرے دن ہی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور ایسے وہ 3 بیویاں لایا جن کو بڑی اماں کہتی کہ تم شادی کر لو، پر وہ مر جاتی، کیونکہ جس وقت عروج کی موت ہوئی تھی وہ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، اور وہ اس وقت مجھ پر حاوی ہو جاتی اور سب کو مار دیتی۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے،
اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے کیا۔ وہ مجھے بھی اکیلا رکھنا چاہتی ہے، پر کاش وہ یہ میرا یقین کرے میں نے محبت کی تھی اس سے، ایسی گھٹیا حرکت میں مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ میرا شوہر رونے لگا تھا۔ میں نے ان سے کہا میں جانتی ہوں عروج کے ساتھ آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ آج عروج بھی جان گئی ہے اور وہ آج آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا کیا مطلب وہ جان گئی ہے؟ اس نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ اور کیا اس نے تم سے بات کی؟ کیا بولا اس نے؟ تو میں نے بیڈ کے پاس گرا موبائل اٹھایا اور اپنے شوہر کے سامنے کر دیا۔ وہ ہکا بکا نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی موبائل کو دیکھتے۔ اس میں میری ساس اپنے بڑے بیٹے کو کہہ رہی تھی تمہارا دل کیوں نہیں بھرتا؟ لڑکیوں سے ہر بار شادی کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، پھر اپنے بھائی کی شادی کروا دیتے ہو اور ہر بار وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ تو میرے پہلے شوہر نے کہا ماں آپ کون سا کسی سے کم ہے؟ آپ کو بھی تو ڈھیر ساری دولت چاہیے ہوتی ہے اور آپ کیسے بھول گئیں؟ آپ نے بھی تو پاپا کی دوسری بیوی کو کیسے مار دیا تھا کیونکہ اس نے آپ کی جگہ لے لی تھی، اور ویسے بھی ہر بار جو لڑکی آتی ہے لاکھوں کے زیورات لاتی ہے۔ میں ہر بار اپنے جال میں ایک لڑکی کو پھنساتا ہوں، پر ایک بات کا افسوس ہے عروج کبھی میرے جال میں نہیں پھنسی اور میں تو اسے دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ کاش وہ مجھ سے شادی کر لیتی۔ اسی لیے اس رات فرحان کی شرٹ پہن کر گیا تھا اور اپنے دل کی خواہش کو پورا کیا تھا تاکہ کوئی اونچ نیچ ہو تو فرحان کا نام آئے، پر آپ نے پولیس کو پیسے دے کر منہ بند کروا دیا۔ وہ پہلے مجھے کیوں نہیں ملی؟ ہر چیز ہمیشہ اس سوتیلے کو ہی ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ میری ساس بھی کچھ کہہ رہی تھی پر میرے شوہر نے موبائل پھینک دیا اور اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ میں اس کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کہا جب میری شادی ہوئی تو یہ موبائل مجھے کمرے کی صفائی کے دوران الماری کے اوپر سے ملا تھا، شاید یہ کسی لڑکی کا فون تھا، اس کے ہاتھ یہ ثبوت لگے ہوں گے تبھی موبائل کو ایسے چھپایا تھا، اور جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں نے موبائل کو چارج کر کے آن کیا۔ میں نے اسے فضول سمجھا تھا، پر جب اوپن کیا تو اس میں آپ کی ماں اور بھائی کی ویڈیوز تھیں اور کچھ لڑکی کی تصویر بھی۔ میرے شوہر نے اپنے آنسو صاف کیے اور تصویر کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ تصویر اس لڑکی کی ہے جس سے بھائی نے تیسری شادی کی تھی اور بعد میں مجھ سے بیاہ دیا تھا، پر وہ جانتے تھے کہ وہ مر جائے گی۔ میری ماں میری منتیں کرتی تھی کہ اس سے شادی کر لو اور میں ساری عمر یہ سمجھتا رہا کہ یہ لوگ میرے اپنے ہیں۔ باپ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کبھی ان پر یقین مت کرنا، پر میں بھول گیا تھا اور انہی پر یقین کیا، پر اب نہیں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں پر اپنی ماں کی موت اور عروج کے ساتھ ہوئے ظلم کو ہرگز نہیں بھول سکتا۔ ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ میرے شوہر نے فوراً پولیس کو کال کی اور ویڈیوز کو عروج کے بھائی کے پاس بھیج دیا کیونکہ وہ پولیس میں بڑا آفیسر تھا۔ اس نے کہا کہ میں کبھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میری ساس سب کچھ جان کر بے ہوش ہو گئیں۔ ان کو فالج ہو چکا تھا اور میرا پہلا شوہر وہ جیل میں تھا اور سنا ہے جیل میں اس کی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ معافی مانگتا ہے۔ اس دن کے بعد کبھی میرے شوہر کو، جو کہ پہلے کبھی میرا دیور تھا، اس کو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ بے فکر ہو کر سوتا ہے اور ہم اکثر عروج کی قبر پر جاتے ہیں۔ مجھ سے اپنے شوہر کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا، میں بہت خیال رکھتی ہوں اس کا۔ پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، بوا کے بیٹے کی موت ہو گئی اور ماموں کا اپنا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا۔ جس نے جو برا کیا تھا ان سب کو ان کی سزا ملی۔ ہمارا گھر زمین سب واپس آ گیا تھا۔ ہم نے اپنا گھر بنا لیا جس میں امی بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ امی کہتی ہیں میرے بیٹے کی کمی فرحان نے پوری کر دی ہے، وہ میری ماں کا بہت خیال مجھ سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ آج میرے 2 بچے ہیں اور فرحان میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہاری وجہ سے میری زندگی بدل گئی اور آج میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے، پر لالچ میں آ کر کبھی اپنے خون کے رشتوں کو دھوکہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، اس لیے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب مت کریں۔ جتنا اوپر والے نے دیا ہے اس پر صبر کرنا سیکھیں۔ جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔